السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان دس ویک میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ہر ہفتے پاکستان بھر کی ٹاپ سٹوریز۔ رواں پاکستان دس ویک میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ منفرد اور دلچسپ خبریں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سال 2020 فراہمی روزگار اور خوشحالی کا سال ہوگا، گھبرائیں نہیں۔ بیرون ملک پسے پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے، تاہم کسی دوسری جنگ کا ہرگز حصہ نہیں بن سکتے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات کو قرار دے دیا ہے غیر اسلامی۔ اس کے علاوہ بتائیں گے آپ کو سفر کے لیے 10 بہترین ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ سرکاری افسران بھی، ڈالر خریدنے والوں کے لیے ایف بی آر نے کر لیا ہے شکنجہ تیار۔ آئیے اس حوالے سے ملاحظہ کرتے ہیں پاکستان دس ویک کی پہلی خبر، جس میں ہنرمند پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل کر استحکام کی جانب گامزن ہے۔ سسٹم کی وجہ سے لوگ ترقی نہیں کر سکے، ماضی میں ہم نے نوجوانوں پر توجہ نہیں دی۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ نوجوان ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کو سستی قیمتوں پر اشیاء مل سکے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہنرمند پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل کر استحکام کی جانب گامزن ہے۔ سسٹم کی وجہ سے لوگ ترقی نہیں کر سکے، ماضی میں ہم نے نوجوانوں پر توجہ نہیں دی۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ نوجوان ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کو سستی قیمتوں پر اشیاء مل سکے۔ عوام کے لیے سبسڈی دے کر یوٹیلیٹی سٹورز کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اب مشکل وقت سے نکل رہا ہے اور استحکام کی جانب گامزن ہے۔ روڈ میپ دیتا ہوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہیں۔ کمزور اور غریب طبقے کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ برطانیہ، امریکہ میں جو پاکستانی گئے ان کو ترقی کے مواقع ملے۔ امیر کے لیے انگلش میڈیم، عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم یا دینی مدرسے۔ یہ ایک مہذب معاشرہ ایسا نہیں چلتا۔ وہ اس میں ایکول اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، سب کو موقع دیے جاتے ہیں اوپر آنے کے لیے۔ جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے۔ یہاں سے ہمارے پاکستانی میری دیکھتے دیکھتے انگلینڈ گئے۔ تھوڑے سے پاکستانی ہوتے جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی بہتر کرتے گئے، ان کے بچے اور آگے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرہ موقع دیتا تھا ان کو اوپر آنے کے لیے، جدھر ایکول اپرچونٹیز تھی۔ اسی طرح امریکہ میں آج پاکستانی دیکھیں وہ کیوں اوپر چلے گئے ہیں۔ بڑے ہر شعبے میں پاکستانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر نکل گئے کیونکہ معاشرہ موقع دیتا ہے، جس کو وہ کہتے تھے دی امریکن ڈریم۔ امریکن ڈریم کا مطلب کیا ہے کہ جو محنت کرے گا وہ اوپر آ سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو سسٹم تھا نا ہمارا کہ نیچے سے لوگ اوپر نہیں آ سکتے، میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی برکت نہیں آئی ہمارے ملک میں، اور ہم نے اپنے عام آدمی کا دھیان نہیں رکھا۔ جو فلاحی ریاست بننی چاہیے تھی پاکستان نہیں بنا۔ تو ہماری سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ ہے احساس کا پروگرام۔ اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف چیزیں کریں اپنے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سخت سردی میں پناہ گاہوں میں تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 170 پناہ گاہیں بن چکی ہیں۔ اب تک 60 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 7,20,000 روپے تک کا علاج کرایا جا سکتا ہے، اور آئندہ 4 سال کے دوران پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنانے ہیں۔ 2020 میں نوجوانوں کو روزگار دینا ہے۔ بند صنعتوں کی بحالی کا پروگرام بھی لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان امن والا ملک بنے گا اور کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ماضی میں ہم دوسروں کی جنگوں میں شریک ہوتے رہے، اب پاکستان کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا، جبکہ ہماری سب سے بڑی کوشش ایران اور سعودی عرب میں دوستی کرانا ہے۔ اور مجھے یہ احساس ہے کہ مشکل وقت ہے، ہمارے پاس جو حالات تھے، خسارہ تھا، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس پیسہ کم تھا خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کو مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، مجھے اس کا پورا احساس ہے۔ تو ہم نے پہلے شروع کیا کہ یہ جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں، آج سے 1 سال پہلے پناہ گاہ بنانی شروع کی۔ آج آپ حیران ہوں گے تقریباً 170 پناہ گاہ بن چکی ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں۔
ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں امریکہ اور ایران کی کشیدگی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وزیر خارجہ کو ایران، سعودی عرب اور امریکی دورے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے، تاہم کسی دوسری جنگ کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتے۔ پاکستان سمجھتا ہے یہ کشیدگی نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے، اور پاکستان کی کوشش رہی ہے اور کوشش ہے کہ ہم معاملات کو سلجھائیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وزیر خارجہ کو ایران، سعودی عرب اور امریکی دورے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے، تاہم کسی دوسری جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جاری ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کو بھی متعلقہ عسکری حکام سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ عرصہ دراز سے کشیدگی کا شکار ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ خطہ مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ کشیدگی نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان کی کوشش رہی ہے اور کوشش ہے کہ ہم معاملات کو سلجھائیں۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی روابط کے فروغ کا فیصلہ کیا، اور میری خطے کے مختلف وزرائے خارجہ سے گفت و شنید ہوئی۔ ان سب کی یہی رائے ہے کہ ہم مل جل کر خطے کے امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے روابط شروع کر دیے ہیں تاکہ خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے اور قیام امن کے لیے پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کیا جائے۔ Middle East has seen a lot of conflicts. Unresolved issues have gripped this entire region for decades. The recent events on the 3rd of January and the retaliation on the 8th of January have heightened tensions. Pakistan is of the view, and the gist of the discussions I've had with other regional foreign ministers is that this region cannot afford another war, and we should play our role to de-escalate and to diffuse the situation. The situation is of concern and tense. That is why Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Imran Khan, has asked me to take a visit to Iran, Saudi Arabia, and go to the United States and meet with the leadership there and engage with other important countries so that we play our role to diffuse and de-escalate. امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایران کی جانب سے امریکی فضائی اڈوں پر داغے گئے میزائلوں کے رد عمل میں کہنا تھا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایرانی حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ خطہ جنگ کی نئی دلدل میں نہ پھنسے۔ پاکستان امن کا خواہش مند ہے۔ امریکہ میں ایک بڑا طبقہ جنگ نہیں چاہتا۔ خطہ کشیدگی میں اضافے کا متحمل نہیں ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران کی جانب سے امریکی فضائی اڈوں پر داغے گئے میزائلوں کے رد عمل میں کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایرانی حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پاکستان کی خواہش ہے خطہ جنگ کی نئی دلدل میں نہ پھنسے۔ پاکستان امن کا خواہش مند ہے۔ امریکہ میں ایک بڑا طبقہ جنگ نہیں چاہتا۔ خطہ کشیدگی میں اضافے کا متحمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے خطے میں کشیدگی نہ ہو۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت میں حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ گفت و شنید سے معاملات حل ہونے چاہیے۔ طاقت کے استعمال سے حالات بگڑ جائیں گے۔ بھارت میں صورتحال تشویشناک ہے، جبکہ حالات کی بہتری کے لیے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ ملک کے ایئرپورٹس دنیا کے تمام جرائم کی ڈیل کی جگہ بن گئے ہیں۔ وہاں فورن کرنسی اور منشیات آ جا رہی ہیں۔ کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے وہیں ڈیل کرنا جو ہوتی ہے۔ ملک سے فورن کرنسی باہر جا رہی ہے اور یہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف
جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہوائی اڈوں پر مسافروں سے ناروا سلوک کے معاملے کی سماعت کی۔ عدالت نے سول ایویشن حکام پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی سول ایویشن کو فوری طلب کر لیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ مسافر ایئرپورٹس پر زمین پر پڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مسافروں کے ساتھ سول ایویشن والے کیا کرتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ ڈی جی سول ایویشن سے کہیں 10 منٹ میں عدالت پہنچیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ڈی جی سول ایویشن کی بجائے ایڈیشنل ڈائریکٹر عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سے مسافروں کو سہولیات سے متعلق پوچھا تو وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ اس پر چیف جسٹس نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف بھاری تنخواہیں لینا ہی آپ کا کام نہیں، جب کچھ پتہ ہی نہیں تو یہاں کیوں آئے؟ ایئرپورٹس بہت خطرناک مقام بن چکے، وہاں فورن کرنسی اور منشیات آ جا رہی ہیں۔ دنیا جہاں کے جرائم کی ڈیل ایئرپورٹس پر ہوتی ہے، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے وہیں ڈیل جو کرنا ہوتی ہے۔ ملک سے فورن کرنسی باہر جا رہی ہے اور یہ ڈیل کر رہے ہیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب آرڈیننس کی دفعات 14D، 15A اور 26 کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننا، پلی بارگین کی دفعات غیر اسلامی ہیں۔ ملزم کو زیادہ وقت کے لیے زیر حراست رکھنا اور تشہیر کرنا غیر شرعی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا نیب قانون کو دین اسلام کے جرم و سزا کے قوانین سے ہم آہنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیب آرڈیننس کی دفعات 14D، 15A اور 26 غیر اسلامی ہیں۔ وعدہ معاف گواہ بننا، پلی بارگین کی دفعات غیر اسلامی ہیں۔ ملزم کو زیادہ وقت کے لیے زیر حراست رکھنا اور تشہیر کرنا غیر شرعی ہے۔ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ نیب کے کچھ دفعات جو ہیں، نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات جو ہیں، یہ واضح طور پر غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں اور اسلام کے ساتھ متصادم ہیں۔ یہ جو دفعات اسلام کے ساتھ متصادم ہیں اور آئین کے ساتھ متصادم ہیں، وہ ہے دفعہ 14D، دفعہ 15A اور دفعہ 26 کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہے۔ قبلہ ایاز نے کہا کہ پرویز مشرف کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکانا عدالتی فیصلہ نہیں، جج کی آرا ہے۔ بچوں پر جنسی تشدد کے سدباب کے لیے خصوصی پولیس اسٹیشن یا خصوصی سیل قائم کیے جائیں۔ دوسری جانب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ادارے کی تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ آج تک مذہبی طبقات کی سوچ کو نظریاتی کونسل سے رہنمائی نہیں ملی۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ انتہائی جید لوگ اس ادارے کو سنبھالیں۔ قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے بالآخر منظور کر لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بل کی حمایت کی، جبکہ جماعت اسلامی اور JUI نے بل کی منظوری میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاریخ ساز قانون سازی کے لیے اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے پیپلز پارٹی سے بل کی ترمیم سے متعلق تجاویز واپس لینے کی درخواست کی، جس پر پیپلز پارٹی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے لیے اپنی ترمیم واپس لے لی۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پاک آرمی، پاک نیوی، پاک ایئر فورس ایکٹس میں ترمیم کے بلز کی شکوار منظوری لی۔ اسد قیصر نے بل کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام تک ملتوی کر دیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سمیت تینوں مسلح افواج سے متعلق سروسز ایکٹ میں ترمیمی بلز متفقہ طور پر منظور کیے۔ قائمہ کمیٹی دفاع کا اجلاس چیئرمین امجد علی خان کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک سمیت وزارت دفاع کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے 2 سیشن ہوئے۔ پہلے سیشن کا ایجنڈا معمول کے امور پر تھا، جبکہ دوسرے سیشن میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹس میں ترمیم کا معاملہ ان کیمرہ زیر بحث آیا۔ وفاقی
वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम ने तीनों बिलों के पहलुओं पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद तीनों बिल मुतफिका तौर पर मंजूर हुए। वजीर दिफा परवेज खटक ने मुतफिका तौर पर बिल मंजूर होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि ये हम सब का मुल्क है, फौज के साथ तमाम जमातें और पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वजीर कानून फारूक नसीम ने बताया कि इजलास में अपोजिशन की तरफ से तरमीम पेश की गई। इस पर उन्हें वजाहत की कि इसलिए आइन में तरमीम करना होगी। अब ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा। इजलास में एक भी रुकन ने मुखालफत नहीं की। अगर बिल के हवाले से अपोजिशन जमातों में से किसी का जायज पॉइंट है तो इसको लाजमी सुनेंगे। वजारत कानून तमाम जमातों की इज्जत करती है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इदारों के हवाले से तरमीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अलावा कौमी असम्बली में दीगर ममालिक से मुलजिमान के तबादले का बाहमी कानूनी मुआवनत फौजदारी मामलात बिल 2019 अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत किसी भी मुल्क को बाहमी कानूनी मुआवनत दो तरफा तय करदा इकरारनामे की बुनियाद पर होगी। दीगर ममालिक से बाहमी कानूनी मुआवनत के लिए सेक्रेटरी दाखिला बतौर मरकजी अथॉरिटी काम करेगा। पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट पर हुकूमत की हिमायत तो कर दी है, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आर्मी एक्ट के मामले पर तजावीज़ दी और हुकूमत ने भी कहा था कि वो तरमीम पर गौर करेगी, लेकिन हमें लग रहा है कि हुकूमत हमारे साथ गेम कर रही है। हम चाहते हैं कि ये बिल पार्लिमानी रिवायत के तहत मंजूर किया जाए। अगर पार्लिमानी तरीक़ेकार ना अपनाया जाए तो ये पार्लियामेंट पर हमला होता है। हम पार्लिमान को फ़ाल बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था। पार्लियामेंट के बाहर ज़राए अब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आर्मी चीफ की तौसीक़ का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल गैर पार्लिमानी अंदाज में मंजूर किया जा रहा था और बिल की मंजूरी में पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा था। हम चाहते हैं कि ये बिल पार्लिमानी रिवायत के तहत मंजूर किया जाए। अगर पार्लिमानी तरीका कार न अपनाया जाए तो ये पार्लियामेंट पर हमला होता है। हम पार्लिमान को फाल बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्मी एक्ट के कवायद और जवाबित दिखाए जाएं। हमारा भी मुतालबा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो और आर्मी एक्ट के रूल्स रेगुलेशन अपोजिशन के साथ शेयर किए जाएं। ये अहम मामले पर कानून साजी है। चाहते हैं कि मुकम्मल प्रोसेस को फॉलो किया जाए। हम चाहते हैं कि जो गलती नोटिफिकेशन के वक्त हुई थी दोबारा ना हो, क्योंकि कानून साजी एक वक्त के लिए नहीं एक लंबे अरसे के लिए होती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि आर्मी एक्ट मामले पर हमने 3 तरमीम तजवीज़ की हैं और हुकूमत ने कहा था कि वो तरमीम पर गौर करेगी। इतने अहम मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में नहीं आए। जो तरमीम हमने तजवीज़ की हैं उस पर ओपोजिशन से ताउन मांगेंगे। तमाम जमातों से राब्ता करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जमहूरी अंदाज में अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कानून को बेहतर बनाएं। हमने जो हमारा 3 अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स के प्रपोजल्स है, वो कमेटी में भी और अब जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसमें खुद पेश किया है। जब हमने कमेटी में हमारा मेंबर्स ने ये बिल उठाया था, हुकूमत ने कहा कि वो कंसिडर करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो इसलिए हमने वो जो हमारा अमेंडमेंट्स है वो सेक्रेटेरिएट में भी पेश किया है। जहाँ तक हमारा अमेंडमेंट्स का कंटेंट है उनमें एक हमारा जो अमेंडमेंट है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी का किरदार के लिए है कि जब वज़ीर आज़म साहब एक्सटेंशन देता है तो वज़ीर आज़म साहब को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश होना चाहिए और अपने जो वजूहात है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इस तरीके से कोर्ट के अप्रोच के मुताबिक और अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार में हमने कुछ अमेंडमेंट्स प्रेजेंट किया है। ईरान अमेरिका कशीदा सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि अमेरिकी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अबतर है। अगर मशरिक़ वस्ता में जंग हुई तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा और ये खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने आज इस मौजू पर गुफ्तगू की और इस अहम मामले पर सेनेट और कौमी असम्बली में बात गोल कर गए। पाकिस्तान को इस मामले में अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस मामले बिलखुसूस मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। जहाँ तक जो हमारा रीजन में सूरत हाल अब पैदा हो रहा है अमेरिका के हमला के बाद, वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना CC में भी की जो रेजोल्यूशन है इस पे भी हमने जिक्र किया था और हम समझते हैं कि बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है, बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है जिसका खर्चात हमारा रीजन के लिए ऑब्वियसली आपके सामने है। पूरा मिडिल ईस्ट के लिए इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं खुदा न खास्ता वो भी आपके सामने है। लेकिन जो हमारा मुल्क के अंदर
جو اگر اس یہ جو ایشو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے تو جو نقصان ہمارے اندر بھی ہوگا وہ بھی ہمیں نظر رکھنا چاہیے. ہم آج بھی افغانستان کا جو اثرات ہوا ہے پاکستان پہ وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر ایک اور جنگ ایک دوسرا بارڈر پہ شروع ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت ڈینجرس کونوٹیشنز ہیں. ناظرین، پاکستان دس ویک میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک.